ہم نے بات کی کہ 70s کی دہائی میں بھی حال یہ تھا کہ مسلمان پوری عرب ورلڈ میں کسی قسم کے پولیٹیکل اسلام کی بات نہیں کر سکتے تھے. اخوان المسلمون واز اے پرسیکیوٹڈ جماعت، یعنی ان سب کو سختی سے ان کو کچلا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا. اس کے باوجود انہوں نے اپنے اپنے ممالک میں گراس روٹ دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، ایک لٹریچر کے ذریعے، پروگرامز کے ذریعے، سیٹنگز کے ذریعے لوگوں کو کنونس کر کے ہی اپنے آپ کو پولیٹیکل اسلامک کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے رہے. انہوں نے اپنی اپنی ریاستوں کے خلاف اعلان بغاوت، اعلان جہاد نہیں کیا. دس واز دی انوائرمنٹ 1979 میں کہ جب ان کو افغانستان جہاد نظر آیا. یہ بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ کیوں مسلم دنیا پوری طرف سے فلاک کر کے افغانستان آئی. اپنے اپنے علاقوں میں یہ سانس نہیں لے سکتے تھے، اتنی سخت پرسیکیوشن تھی ان کی. افغانستان جہاد ایک ایسی اوپن انوائرمنٹ ان کو ملی کہ جہاں پہ ان کو ایک موقع ملا کہ ہم آ کے اپنے وہ اسلامی نظریاتی کانسیپٹ جس کو یہ 30 40 50 60 70 کی دہائی میں تیار کرتے چلے آئے تھے، لیکن ان کو موقع نہیں ملا تھا کہیں پریکٹس کرنے کا. سو پوری دنیا کے اسلامک موومنٹ جن کا آپس میں رابطے اور نیٹ ورکس ہوا کرتے تھے، آئیڈیالوجیکلی وہ سیم تھے، سنی اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ آئے اور افغانستان میں شامل ہوئے. دس واز دا ریزن. اور جو اس وقت کی عرب گورنمنٹس تھیں انہوں نے اس لیے سپورٹ کیا کہ دے ور ان دی امریکن کیمپس. بہت سی گورنمنٹس ایسی تھیں کہ وچ ور ان دی سوشلسٹ کیمپس، انہوں نے مخالفت کی، یعنی پرٹیکولرلی عراق ہے، لیبیا ہے، سیریا ہے، اور خاصے ممالک اس طرح کے تھے کہ جو پرو رشین کیمپس میں، ایون پی ایل او فار دیٹ میٹر، یاسر عرفات کا جو گروپ تھا، ان لوگوں نے افغان جہاد کی سخت مخالفت کی. اور اس وجہ سے کہ جو یہاں سے فلسطینی پھر واپس گئے ہیں انہوں نے پی ایل او کے مقابلے میں حماس بنائی ہے، اور حماس از این اسلامک پارٹی. اور اس کے لیے آج کل حماس اور الفتح کی جو آپس میں جنگ جھگڑے ہو رہے ہیں وہاں پہ، وہ اسی وجہ سے کہ حماس ہیز بین آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ بائی دی افغان جہاد، اور پی ایل او جو ہے وہ پرانے سوشلسٹ ارا کے سیکولر لبرل اور اس قسم کا آئیڈیالوجی لے کے چلتے ہیں کہ جو کہ اب ماڈرن اسلامسٹ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ماڈرن اسلامسٹ نے افغانستان جہاد سے جو ریوائول ہوا ہے پوری دنیا میں، اب وہ اتنے اسٹرانگ امپیکٹس ہیں کہ ان کو اب ڈینائی کرنا پاسبل نہیں ہے کسی اور انوائرمنٹ کے لیے. یہ تو بات ہو گئی افغانستان کی. Now let's shed some light on the Iranian revolution. دیکھیے یہ اگین یہ کوئی تاریخی اتفاق نہیں ہے، یہ ہسٹوریکل قوموں کے عروج و زوال کے جو سیزن کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جس طرح افغانستان میں سنی ملیٹنٹ اسلام ڈیولپ ہو رہا تھا 30 40 50 سال کی ایفرٹ اور اسٹرگل کے بعد، اسی طرح اسی وقت ایران میں ایک شیعہ اسلامی انقلاب آتا ہے. شیعہ پولیٹیکل اسلام ڈیولپڈ اینڈ روز from the Iranian revolution parallel to the Sunni political and militant Islam. اور وہ تمام تھاٹ پروسیس جو شیعہ اسلام کا پچھلے 40-50 سال سے پروسیس میں تھا، ظاہر ہے ایران کے انقلاب ایک دن میں تو نہیں آیا ہے، جو ان کے سربراہ تھے آیت اللہ خمینی اور ان کے تمام فالوورز اور ان کا تھاٹ پروسیس وہ برسوں سے چل رہا تھا. جس طریقے سے سنی اسلام 30 40 50 60 کی دہائی میں اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا ایک پولیٹیکل اسلام کے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، اسی طریقے سے شیعہ اسلام بھی اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا، اور دونوں کے ٹریگر ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں آلموسٹ 79 کے آس پاس، اور یہ عجیب و غریب ایک تاریخی فینومینا ہے. سو ایرانین ریولوشن when it came، جس طرح پوری دنیا میں سنی ملیٹنٹ موومنٹس یا مسلم گروپس جو تھے افغانستان کی طرف فلاک کیا تھا، اسی طرح پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ پاکٹس تھیں وہ انرجائز اور ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں ایرانین ریولوشن سے. ایرانی انقلاب ایک جینون گراس روٹ انقلاب تھا، یعنی نیچے سے لوگوں نے اب ایران میں ایسی تبدیلی جو آئی کہ جو ایران جو پہلے ایک اسٹرانگلی پرو امریکن کنٹری ہوا کرتا تھا شاہ کے زمانے میں، اور سب سے زیادہ لائل ایسٹ تھا امریکنز کا اس ریجن میں، دیٹ کنورٹڈ انٹو دا موسٹ ہاسٹائل ایسٹ اگینسٹ دی امریکنز. ایرانی انقلاب کے یہ ڈائمینشنز یعنی یہ پریکٹیکلی ویسٹ کے لیے بالکل سرپرائزنگ تھے، وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اس قسم کا کوئی ریولوشن، کوئی تبدیلی یہاں آ سکتی ہے. سو دیٹ واز دا مومنٹ کہ جب سنی اسلام، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ اس وقت ان کا ٹیمپرری الائز بنے ہوئے تھے سوویت یونین کے خلاف، سنی ملیٹنٹ موومنٹس جتنی بھی تھیں پوری دنیا میں وہ اس وقت ساتھ دے رہی تھیں اپنی حکومتوں کی بھی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ حکومتوں کے ساتھ ان کے اختلافات رہے تھے، لیکن آبجیکٹو کامن تھا. آبجیکٹو اس وقت یہ تھا کہ اسلامی انقلاب افغانستان میں برپا کیا جائے. جو عرب حکومتیں تھیں سنی دنیا کی، وہ اپنے تمام ملیٹنٹس کو بھیج رہی تھیں افغانستان. ان کو اپنا فائدہ اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کے اپنے ملکوں سے اسلامسٹ جتنے بھی تھے وہ سارے نکل کے افغانستان جا رہے تھے، and they were going practically on a one way ticket. They didn't plan to come back. ان حکومتوں کا ارادہ بھی یہی تھا کہ ایک دفعہ ہمارے ملک ان سے نکل گئے تو ہم ان کو واپس نہیں آنے دیں گے، اور یہی انہوں نے کیا کہ تقریباً تمام عرب ممالک نے ان تمام لڑکوں کی جو افغانستان جہاد میں گئے تھے سٹیزن شپ کینسل کر دی اور ان کو واپس آنے کا موقع نہیں دیا. اور یہی بعد میں ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، ہم نے پہلے ہی بات کی ہے کہ یہ گروپس ملیٹنٹس بعد میں پرابلم بن گئی ان کے لیے. اسی طرح شیعہ پولیٹیکل اسلام اس کے جتنے بھی انفلوئنس تھے، یعنی خاص طور پہ لیبنان میں، سیریا میں، گلف میں، بحرین، سعودی عربیہ کے ایسٹ کی طرف، پاکستان میں، جہاں جہاں دنیا میں شیعہ موجود تھے
ایرانین ریولوشن سے انہوں نے متاثر ہونے کے بعد اپنے آپ کو ری انرجائز اور ری گروپ کرنا شروع کیا. اس وقت تک شیعہ اور سنی اسلام کا کوئی تصادم نہیں ہوا تھا، دونوں پیرلل چل رہے تھے. لیکن جو ایران عراق وار آئی اس نے اس ڈائنامکس کو تبدیل کر دیا. ایران عراق وار کے اور اس افغان وار کے کیا امپیکٹس ہیں پاکستان پر، کیا اثرات مرتب ہوئے؟ دیکھیے، یہ اب ہم آئے ہیں براہ راست پاکستان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. دیکھیے، ایران عراق جنگ بنیادی طور پر کیوں برپا ہوئی، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ایران عراق جنگ کو برپا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حملہ ایران نے نہیں کیا تھا عراق پہ، حملہ عراق نے ایران پہ کیا تھا، اور عراق نے بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا. پوری عرب دنیا کے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ جو بادشاہتیں تھیں وہاں پہ، کہ جو ڈکٹیٹرشپس تھیں، جو وہ تمام علاقے جہاں پر شیعہ آرگنائز ہو رہے تھے ایرانی انقلاب کے بعد، ان تمام حکومتوں کو خطرہ محسوس ہونا شروع ہوا. اور ایرانی انقلاب نے ایک پرو امریکن شاہ کا تختہ الٹا تھا. اب پرو امریکن شاہ تو سب کو یہ خطرہ ہونا شروع ہو گیا کہ اگر اس قسم کے معاملات اگر شروع ہو گئے تو ہماری حکومتوں کو دقت ہونی شروع ہو جائے گی. تو بنیادی طور پر پہلا حملہ عراق کی طرف سے اربوں سارے آل دوز پرو امریکن ایلیمنٹس انہوں نے حملہ کیا ایران کے اوپر، اور امت کو اس نے بہت نقصان پہنچایا. یعنی ایران عراق کے لیول پہ جنگ ہوئی، عربی اجمی کے لیول پر جنگ ہوئی، شیعہ سنی کے لیول پر جنگ ہوئی. اور انفارچونیٹلی اس کے براہ راست فال آؤٹ پاکستان میں یہ آئے کہ دیکھیے، افغان جہاد کی وجہ سے پاکستان میں کوئی دہشت گردی برائے مجاہدین یا مسلم گروپس کی طرف سے نہیں تھی. دہشت گردی تھی تھوڑی سی، لیکن خاد کی طرف سے تھی، KGB کی طرف سے تھی، انڈین ایسٹس کی طرف سے تھی، مسلمان گروپوں کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں تھی زمانے میں. لیکن جب ایران نے اپنے تمام ایسٹس کو پاکستان میں آرگنائز کرنا شروع کیا، ان کے بہت اسٹرانگ ایسٹس تھے پارا چنار میں، گلگت میں، کوئٹہ میں، بلوچستان میں، مختلف علاقوں میں پاکستان کے، تو وہ تمام عربس کہ جو ایران کو روکنا چاہ رہے تھے، ایرانی انقلاب کے خلاف تھے، انہوں نے اپنی پراکسی وارز ایران نے بھی اور عربوں نے بھی پاکستان میں لڑنا شروع کی. عرب گروپس نے، خاص طور پہ صدام نے، خاص طور پہ ان عرب کنٹریز نے جو ایران سے بہت زیادہ خوف کھاتے تھے، لاکھوں کروڑوں ڈالر پاکستان میں فنڈ کیے. جس طرح ایرانی گورنمنٹ فنڈنگ کر رہی تھی یہاں پہ اپنے گروپس کو، اسی طریقے سے یہاں پر فنڈنگ کرنا شروع کی عرب گروپس نے. اینڈ دیٹ واز دا پیریڈ جب پہلی دفعہ پاکستان میں سیکٹیرین لائنز پر تکفیر کا کانسیپٹ بلڈ کیا گیا. یہ بلڈ کرایا گیا تھا. انفارچونیٹلی بہت بدنصیبی اور افسوس کی بات ہے کہ ایرانی حکومت اور عرب حکومتیں شامل تھیں اس کانسیپٹ کو بلڈ کرنے میں. سنی گروپس نے شیعہ گروپس کے خلاف تکفیر یعنی ان کو کافر ہونے کا فتویٰ دیا، شیعہ گروپس نے سنیوں کے خلاف فتویٰ دیا، اور دونوں گروپس نے چھوٹے چھوٹے ملیٹنٹ گروپ سپورٹ کرنا شروع کیے کہ جنہوں نے آپس میں خریز جنگ. اگر آپ دیکھیں تو تمام سیکٹیرین ملیٹنٹ گروپس 81, 82, 83, 84 کی دہائی میں پیدا ہوئے. وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. یہ سب کچھ کس کے بحث پہ ہو رہا تھا؟ دیکھیے، پاکستان نے ایرانیوں سے اور عربوں سے اپنی دوستی کی سزا پائی. ہمارے تعلقات ایران سے بہت اچھے تھے، ہمارے تعلقات عربوں سے بہت زیادہ اچھے تھے، اور ہم تو بالکل بیچ میں پھنس کے رہ گئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. نہ ہم ایران پہ سختی کر سکتے تھے، نہ ہم عربوں پہ سختی کر سکتے تھے، اور دونوں نے اپنی پراکسی وار پاکستان میں لڑی. اور یہ ایک اتنا ایک انفارچونیٹ ایسپیکٹ تھا ہمارے اس ریلیشن شپ کا، جس بات ہم نے پہلے کہی کہ آپ یہ دیکھیے کہ تمام سیکٹیرین اور ملیٹنٹ گروپس جو ہیں وہ 81, 82, 83, 84 میں بنے. اس میں ایک چھوٹا سا لوکل ایسپیکٹ بھی تھا جو کہ باہر سے ایکسپلائٹ ہوا، اس کو ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، پاکستان میں ایک علاقہ ہے جھنگ کے نام سے. جھنگ میں جتنی بھی اپر کلاس ہے، جو فیوڈل کلاس ہے، وہ شیعہ ہے، اور جتنے بھی سرفس ہیں، جتنے بھی وہ لوگ جو ان کے نیچے ہیں، وہ تمام اکثریت اس میں سنی ہے. لیکن جو نئی مڈل کلاس وہاں پر آئی، نئی مڈل کلاس جو اپ سٹارٹرز تھے، نئی مڈل کلاس تھی، ٹرائنگ ٹو گین پاورز، اس میں کلرجی بھی تھی، اس کے اندر ٹریڈرز بھی تھے، ٹریڈنگ کمیونٹی بھی تھی، بزنس کمیونٹی بھی تھی. ان لوگوں نے جھنگ میں سیکٹیرین کارڈ استعمال کیا اپنے ووٹ بینک کو انکریز کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی یہ ایک لوکل ایلیمنٹ تھا، لوکل افیکٹ تھا جو ایکسپلائٹ ہوا باہر کے اس ریجنل انوائرمنٹ سے بھی.